میں نے پہلے کہا کہ حکیم صاحب ہیں، حکمت سے کام لیں گے۔ پروگرام اتنا خوبصورت ہوا، جو چلانے کا ایک سسٹم ہے۔ میں ناظم ضرور ہوں، لیکن ہمارے استاد گرامی سرپرست کی حیثیت سے پیچھے بیٹھ کر کے سب کو انہوں نے پڑھوا بھی دیا۔ اور حضرت علامہ فاروق رضا صاحب اللہ برکاتی چونکہ کھڑے ہیں، تو یہ بالکل جو ہے کہ میں ایک عالم کے بیچ میں دیوار کی طرح حائل، یہ ہماری شان نہیں ہے۔ تو بلا تاخیر بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے کہ ضیاء القرآن کے اس ختم قرآن شریف کی محفل میں جتنے لوگ حاضر ہیں، سب کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے، جیسا کہ میں نے کہا کہ دعا حضرت علامہ شکیل احمد جائسی کریں گے۔ قل شریف کے لیے کوئی اجازت نہیں ہوئی، تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ جن سے آپ نے قرآن سنا ہے پورا مکمل جو ہے کہ قل شریف انہی کی زبانی ہوگی انشاءاللہ۔ آئیے بڑی تیزی کے ساتھ حضرت علامہ فاروق رضا صاحب اللہ برکاتی کا استقبال نعرہ تکبیر سے کر لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ فاروق رضا صاحب اللہ برکاتی۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعلنا التوفیق خیر رفیق، اقامہ یوم القیامت للمسلمین المتلبسین الخطائین الحالکین شفیع، وبارک وسلم علیہ وعلی کل من ہوا محبوب مرضی لدی، صلاة تبقى وتدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی المتین، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحامدین والمحامدین والحمدللہ رب العالمین۔ معزز سامعین، حکم ہو گیا پہلے ہی کہ ایسے دکھایا گیا، یعنی کہ 10 سے 15 منٹ۔ بہرحال آقاؤں کا حکم ہے، میں آپ حضرات کے درمیان اور بریانی کے درمیان زیادہ حائل نہیں رہوں گا۔ بریانی ٹھنڈی ہو گئی تو گلے میں جا کے جم سکتی ہے۔ میں بہت جلد اپنی بات ختم کر دوں گا۔ سید صاحب، آپ بس تھوڑی دیر میں حاضر آیا ہوں، تو بریانی کھایا نہیں، اس کو حلال بھی کرنا ہے۔ فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا یہ تیری تربیت کی شان ہے۔ فاطمہ زہرا یہ تیری تربیت کی شان ہے کہ بچہ بچہ تیرے گھر کا بولتا قرآن ہے۔ فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا ماشاءاللہ، فاطمہ زہرا یہ تیری تربیت کی شان ہے کہ بچہ بچہ تیرے گھر کا بولتا قرآن ہے۔ اس پہ بڑی لمبی گفتگو ہو سکتی تھی، مگر حالات اور وقت کے تقاضے کو میں سامنے رکھتے ہوئے بہت مختصر وقت میں تھوڑی دیر میں آپ حضرات کے سامنے حاضر آیا ہوں۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، ذالک الکتاب۔ ذالکہ کا لفظ اللہ نے کیوں استعمال کیا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ھذا الکتاب لا ریب فیہ۔ ذالکہ اس میں اشارہ ہے، قرآن ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں، لفظ ذالکہ کا استعمال قرآن عمر کے ہاتھ میں، ذالکہ کا استعمال قرآن مولا علی کے ہاتھ میں، ذالکہ کا استعمال یہ اس میں اشارہ دور کے لیے ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، اور اس کے جب اس میں اشارہ ہے تو اس کو مشارون الیہ کون ہے؟ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے دور کے لیے، ھذا الکتاب۔ جب قرآن ابو بکر کے ہاتھ میں، عمر کے ہاتھ میں، عثمان کے ہاتھ میں، علی کے ہاتھ میں، حسنین کریمین کے ہاتھ میں، ہونا تو یہ چاہیے تھا ھذا الکتاب لا ریب، یہ وہ کتاب ہے جس پہ شک و شبہات کی گنجائش نہیں۔ ایک جملے کے ساتھ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، جب آپ توریت کے بھی عالم ہیں، انجیل کے بھی عالم ہیں، زبور کے بھی عالم ہیں، تمام مسالک، تمام مذاہب کی کتابوں کے وہ عالم ہیں، یعنی کہ پرانی ساری کتابوں کو پڑھنے کے بعد روح پیاسی ہے، بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ فاران کی چوٹی سے جب آواز کان تک ٹکرائی تو وہ مکہ المکرمہ تشریف لائے۔ جب مصطفیٰ کے چہرے پہ نظر پڑی تو کہا کہ آقا ہاتھ بڑھاؤ، مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ تو شان نزول اکثر آیتوں کے حضرت عبداللہ بن سلام سے آپ جب سماعت کریں گے تو آپ اس کی گہرائی تک پہنچیں گے۔ قرآن کے پڑھنے کے 5 طریقے ہیں۔
ایک طریقہ ناظرہ کا ہے، ایک طریقہ علماء کا ہے جو قیل و قال کرتے ہیں الحمد ہے تو یہ الف لام کیا ہے وغیرہ وغیرہ. بہرحال ابھی زیادہ وقت نہیں ہے کہ تفصیل کی طرف جا سکوں. ایک مفسرین اس کی تفسیر بیان کر کے بہت کچھ کھول دیتے ہیں. اور یہ پانچواں طریقہ جو ہے نہ کسی صحابی کو حق حاصل ہے، نہ کسی عالم کو ہے، نہ کسی علامہ کو ہے، نہ کسی مفتی کو ہے، نہ کسی مجدد کو ہے، نہ کسی مجوید کو ہے. یہ حق حاصل ہے تو وہ پانچواں طریقہ سمندر میں غوطہ زن ہو کے اس کے اندر سے درے یا نایاب نکالنا وہ میرے مصطفیٰ کا کمال ہے، وہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے. یہ قرآن ہے، قرآن. ذالک الکتاب. حضرت عبدالسلام جب پلٹ کے مکہ کے بازاروں سے مدینہ آئے اور وہ یہودیوں کی بستی میں گئے تو آپ نے کہا اے لوگو کیا ہم تمہارے عالم نہیں؟ کیا ہم تمہارے اندر قرآن سے پہلے توریت کے عالم نہیں؟ کیا ہم انجیل کے عالم نہیں؟ کیا ہم زبور کے عالم نہیں؟ تو سب نے کہا آپ انجیل کے بھی عالم ہیں، آپ زبور کے بھی عالم ہیں، آپ دیگر کتابی آسمانی کتابوں کے بھی عالم ہیں. تو پھر یہ کیوں نہیں مانتے ہو؟ میں نے ساری کتابیں پڑھی مگر جس توریت میں وہ مصطفیٰ کا ذکر موجود تھا، جس انجیل میں وہ مصطفیٰ کا ذکر موجود تھا، جس اور آسمانی کتابوں میں وہ نبی کا ذکر موجود تھا، یہ اور کتاب نہیں، یہ وہی آسمانی کتاب قرآن ہے اور یہی وہ مصطفیٰ ہے جو ذات مصطفیٰ میں مکمل مکہ اور مدینے میں آپ کے سامنے موجود ہے. حضرت عبدالسلام نے سب کو پیغام دیا کہ تم اب اس نبی کو مانو. تو یہودی عالم بھاگنے لگے، کہا کہ مت بھاگو، یہ اور کتاب نہیں، یہ وہی کتاب ہے. حاضل کتاب نہ کہہ کے ذالکہ سے اسم اشارہ یعنی کہ توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، پچھلی کتابیں ہیں، پچھلی انبیاء کرام ہیں کہ اے لوگوں کوئی اور نبی نہیں، یہی آخری پیغمبر مصطفیٰ ہے، یہ آخری رسول میرے مصطفیٰ جان محمد رسول اللہ. میرے دوست اس سے اگلی آیت میں نے 2 آیت تلاوت کی ہے، بس مختصر وقت میں آپ حضرات کے ذہن میں آنے کی کوشش کر رہا ہوں. ذالک الکتاب کے بعد ھدی للمتقین کا ذکر ہوا. میں نے کہا پروردگار عالم یہ قرآن تو نے نازل فرمایا اور کہا متقیوں کے لیے ہدایت ہے، تو کیا شرابی کے لیے ہدایت نہیں؟ کیا شرابی کے لیے یہ قرآن ہدایت نہیں؟ کیا غیر نمازی کے لیے قرآن ہدایت نہیں؟ کیا فاسقوں کے لیے قرآن ہدایت نہیں؟ تو مولا تو نے ذالک الکتاب کے بعد ھدی للمتقین کہا، یہ قرآن ہدایت متقی کے لیے، تو متقی کے لیے ہے تو پھر شرابی کہاں جائے، جواری کہاں جائے، غیر شرع چلنے والے انسان کہاں جائے؟ تو سنیے، آسمان سے جب بارش ہوتی ہے، بارش، اور اس بارش کے پانی کو آپ دیکھیں جب وہ راجستھان میں پڑتا ہے تو زمین کیکڑ اور ببول اور دھتورا نکالتی ہے. یہی پانی جب شملہ کی زمین پہ پڑتا ہے تو شملہ میں بہترین سیب نکال کے دیتا ہے. یہی پانی جب کشمیر میں پڑتا ہے تو اس زمین سے روازدار سیب نکل کے سامنے آتا ہے. یہی پانی جب افغانستان میں پڑتا ہے تو چلغوزہ اور بادام پیدا ہوتا ہے. یہی پانی یو پی اور بہار میں جب گرتا ہے تو وہاں بہترین فصل زمین سے نکل کے آتی ہے. تو پتا چلا کہ پانی ایک، زمین کی حیت الگ الگ. پانی ایک ہوا تو کیا ہوا، پانی ہو ہے، پانی آتا تو زمین پہ ہی ہے، مگر زمین کی حیت دیکھو، اگر زمین کی حیت اچھی نہیں ہے تو وہ اس کو بہترین فصل نہیں دے سکتی ہے. ایسے ہی اگر آپ کا سینہ بیمار ہے، وہابیت کا خزینہ بن گیا ہے، بد مذہبوں کے طرح آپ کے سینے میں بغض مصطفیٰ ہے، قرآن پڑھو گے تو وہ قرآن آپ کو فائدہ نہیں دے گا، آپ متقی نہیں بن سکتے. متقی بننے کے لیے عاشق مصطفیٰ بننا، عاشق مصطفیٰ بنو گے تب آپ متقی بنو گے، عاشق مصطفیٰ بنو گے تب آپ کو قرآن فائدہ دے گا. اس پہ تفصیلی گفتگو کا ٹائم نہیں ہے. ایک واقعہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھ کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں. آپ نے الہ آباد کا نام سنا ہوگا. الہ آباد میں حضرت محب اللہ الہ آبادی، سبحان اللہ کہیے. اس لیے کہ اس وقت بہت میں سوچ رہا تھا کہ آج تھوڑی سی گفتگو کروں اور علماء کی ذمہ داری اس وقت بڑھ گئی ہے. جیسے کہ سن 70 میں روس کی تاریخ آج پھر دہرائی جا رہی ہے. 52 سال پہلے آپ کے ساتھ کیا ہوا، تو آج ان مدرسوں کی ضرورت بڑھ گئی ہے.
قوم کی ضرورت بڑھ گئی ہے. اگر آپ کے بچے کسی یونیورسٹی میں جا کے حافظ قرآن نہ بن سکے تو آپ کے محلے میں ضیاء القرآن ہے، ایسے ادارے کو فروغ دیجئے تاکہ آپ کے گھر کا بچہ حافظ قرآن بن جائے. دشمن جتنا قرآن کے خلاف بولے گا، وسیم رضوی جیسے پاگل جتنا قرآن کے خلاف بولے گا، مسلمانوں اب ذمہ داری بڑھ گئی ہے کہ پہلے حافظ قرآن بناؤ، بعد میں بچوں کو تجارت میں لگاؤ. جتنا زیادہ قرآن کی مخالفت کوئی کرے، تم قرآن زیادہ سے زیادہ بانٹنے کی کوشش کرو، زیادہ سے زیادہ حافظ قرآن بناؤ، زیادہ سے زیادہ مدرسوں کو قائم کرو تاکہ آپ کے گھر گھر حافظ قرآن بن جائے. آج علماء کی ذمہ داری بڑھ گئی ہے. محترم حضرات، بہت تفصیل پہ نہ جاتے ہوئے، حضرت محب اللہ الہ آبادی ایک نوجوان نے الہ آباد میں شادی کی، نکاح ہوا، خوبصورت نوجوان تھا. شب دیجور جب اپنے بیوی کے چہرے سے اس نے گھونگھٹ اٹھایا تو ہاتھ پکڑ کے دلہن نے کہا، میرے سرتاج مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے. بولے کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ بولے میں حافظ قرآن ہوں، آپ کیا ہیں؟ نوجوان کے دل میں ایک دھچکا لگا، ایک کچوکا ہوا، ایک ٹیس محسوس کیا نوجوان نے کہ میری بیوی حافظ قرآن ہے اور میں جاہل ہوں. بیوی کا گھونگھٹ اس نے اتار دیا، کہا کہ بیوی جب تک میں حافظ قرآن نہیں بنوں گا تب تک تمہارا گھونگھٹ نہیں اٹھاؤں گا. پہنچا ایک مدرسے میں، مولانا صاحب، بولے جی قاری صاحب مجھے کتنے دن میں حافظ قرآن بنائیں گے؟ بولے آپ کا ذہن اگر اچھا ہے تو آپ 3 سال میں حافظ قرآن بن سکتے ہیں. بچہ مایوس ہو گیا، نوجوان مایوس ہو گیا، خوبصورت بیوی چھوڑ آیا تھا. دوسرا مدرسہ گیا، کہا کہ 2.5 سال میں. کسی میں گیا تو کہا کہ 3 سال میں. کوئی مدرسہ 2.5 سال، کوئی 3 سال، کوئی 3.5 سال، کوئی 3.25 سال، کوئی 5 سال. ایسے بتایا تو نوجوان پریشان ہوا، ارے میں تو سوچ رہا تھا کہ بہت مختصر وقت میں مجھے حافظ قرآن بنایا جائے گا. کسی نے کہا کہ میاں کہاں تم بھٹک رہے ہو؟ محب اللہ الہ آبادی کی بارگاہ میں تو جاؤ. محب اللہ الہ آبادی کی بارگاہ میں پہنچ گئے. بولے حضور آپ مجھے حافظ قرآن بنائیے. ٹھیک ہے، وضو بناؤ، مدرسے میں پڑھنا شروع کرو. کتنے دن میں حافظ بنا دیں گے؟ یہی کوئی 2 سال. کیا حضور کچھ کم نہیں ہو سکتا ہے؟ بولے جاؤ جاؤ وضو بناؤ، میں تمہیں 2 سال نہیں 1.5 سال میں بنا دوں گا. دیکھا کہ محبت شباب پر ہے، کہا کہ حضور کرم فرمائیے، کچھ اور کم کر دیجئے. بولے چلو 1 سال میں بنا دوں گا. دیکھا کہ بھٹی گرم ہے، ایک بار چوٹ اور مار دوں. بولے حضور تھوڑا اور کرم فرمائیے. بولے جاؤ 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 چلو جلدی آؤ، 6 مہینے میں حافظ قرآن بنا دوں گا. بولے حضور کیا آپ اگر اور کم کر دیں گے تو آپ کے پاس سے کچھ چلا تھوڑی جائے گا، تھوڑا اور کم کر دیجئے. بولے جاؤ 1 مہینے میں حافظ قرآن بنا دوں گا. بولے حضور اور کرم فرمائیے، کچھ اور ٹائم گھٹا دیجئے. بولے جاؤ 15 دن میں بناؤں گا. بولے حضور اور تو کچھ کم کر دیجئے. بولے جا 1 دن میں حافظ قرآن بنا دوں گا. یہ جو آج ایک جملہ سنا سید قیصر خالد صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ کے زبانی کہ 6 مہینے میں حافظ قرآن، نادان، ارے تم جانتے نہیں ہو یہ آل رسول ہیں، یہ غوث کی اولاد ہیں. اگر غوث کسی کو نظر کرم فرما کر حافظ قرآن گھنٹوں میں بنا سکتے ہیں، ان کے آل ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے دنیا میں ممکن. نادان تم نے دیکھا نہیں، تو جانا نہیں، تو سمجھتا نہیں، تو پڑھا کچھ نہیں. کہا کہ حضور اور کچھ کم کر دیجئے. بولے اور کم کرنا چاہتے ہو تو بولے میرے قریب آؤ. آپ نے موبائل کا زمانہ ہے، سمجھانا زیادہ مشکل کام نہیں ہے. ایک موبائل سے دوسرے موبائل میں جب پروگرام بھیجنا ہوتا ہے تو بولے تو شیئر آن کر، میں بھی شیئر آن کروں. ایک موبائل سے دوسرے موبائل میں سید صاحب کا پروگرام جاتا ہے، ایک موبائل سے دوسرے موبائل میں لنگڑ جائسی کی ناچ چلی جاتی ہے. ایک موبائل سے دوسرے موبائل میں منٹوں سیکنڈوں میں پورا پروگرام چلا جاتا، پتہ نہیں چلتا. بولے یہ دنیا کے مشین کا کمال ہے. میں نے کہا نادان اگر دنیا کے مشین کا یہ پاور ہے کہ منٹوں سیکنڈوں میں ہزاروں گھنٹہ پروگرام کسی موبائل میں فوراً پہنچ جاتا ہے، بولے یہ تو شیرت کا کمال، یہ تو موبائل کا کمال. ارے یہ تو موبائل کا کمال ہے. محب اللہ الہ آبادی نے کہا بیٹا میری زبان چوسنا شروع کر. وہ چوستا گیا. بول کیا ہو رہا ہے؟ بولے حضور میں نے 1 پارہ حفظ کر لیا ہے، میں نے 15 پارے حفظ کیا ہے. فوراً یعنی کچھ سیکنڈوں کے اندر فوراً کہا کہ میں 30 پارے قرآن کا حافظ قرآن بن گیا. جب کوئی محب اللہ الہ آبادی بن جاتا ہے تو زبان چسا کے کسی کو حافظ قرآن بنا دیا جاتا ہے.
منٹ میں اگر محب اللہ الہ آبادی زبان چسا کے اگر کسی کو حافظ قرآن بنا سکتا ہے تو ضیاء القرآن میں بھی پاور ہے کہ 6 مہینے میں حافظ قرآن بنا جا سکتا ہے. یہ ضیاء القرآن ہے. اساتذہ محنت کرتے ہیں اور بچوں کا ذہن تو آج کل ماشاءاللہ اس عروج پہ پہنچ چکا ہے کہ کوئی 3 مہینے میں حافظ قرآن بن رہا ہے. امام محمد رضا فاضل بریلوی نے 1 مہینے میں حافظ قرآن بن کے دنیا کو یہ پیغام دیا ہے. تو آج کوئی ضیاء القرآن کا بچہ 6 مہینے میں بھی حافظ قرآن بن سکتا ہے. یہ ناممکنات میں سے نہیں ہے، یہ ممکنات میں سے ہے. یہ باتیں اپنے پاس بند کر. تو مدرسہ نہیں چلاتا، تو ادارہ نہیں چلاتا، اور چلاتا ہے تو تیری صرف تماشا بھی نہیں ہوتی ہوگی. ادارے جو صحیح چلاتے ہیں ان سے پوچھو، جگر کا لہو سمو دیتا ہے مدرسے کے لیے، محنت کرتا ہے مدرسہ چلانے والا. الٹی سیدھی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں. عاشقوں کو نہ چھیڑ، وہ اپنی کام کر رہے ہیں، ان کو کرنے دو. اللہ تعالیٰ ضیاء القرآن کو خوب ترقی عطا فرمائے. ہم سب کو اس کا پیروکار، اس کی مدد کرنے والا بنائے. سید صاحب تشریف لائے ہیں، میں اپنی بات یہی ختم کرتا ہوں. استغفر اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ. السلام.